کے، اور جہاد کیا ہوتا ہے؟ کوشش کرنا، ٹھیک ہے۔ شریعت میں جہاد کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے ہم اپنی جان اور اپنا مال لگا رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر، اس کو جہاد کی۔ معاشرے سے ظلم اور بربریت کے خاتمے اور امن و امان کے قیام کے لیے جو کوشش کی جاتی ہے اس کو بھی جہاد کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ معاشرے میں سے اگر ہم ظلم اور زیادتی کا خاتمہ کر رہے ہوتے ہیں، امن قائم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے لیے بھی جو کوشش اور جدوجہد ہم کرتے ہیں اس کو بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ جہاد کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خاص طور پر جب اسلام کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جائیں، لوگوں کو اسلام پر عمل کرنے کا حق نہ دیا جائے اور انہیں اپنے رب کی بندگی سے روکا جائے تو جہاد فرض ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ کوئی ایسی جگہ جہاں پر لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہو، اسلام کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہے، جیسے پہلے مکہ میں ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اور امن و امان اور اسلامک رولز کی خلاف ورزی کی جاتی تھی، تو ایسے ٹائم پر آپ جہاد کا اعلان کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، تاکہ آپ امن اور سلامتی کو پروان چڑھا سکو، ٹھیک ہے۔ اور اس کا مقصد اصل میں کیا ہوتا ہے؟ زمین سے فساد کو ختم کرنا، دہشت گردی کو ختم کرنا، بد امنی کا خاتمہ کرنا، ٹھیک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو اس ٹائم مسلح جہاد فرض نہیں ہوا تھا، یعنی کہ اس ٹائم جہاد فرض نہیں کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ وہ بالکل انیشیل سٹیج تھا اسلام کا۔ اس ٹائم اسلام اتنا پھیلا نہیں تھا اور اسلام اتنا طاقتور نہیں ہوا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تھے اور وہاں پہ کفار کی سازشوں اور ظلم و ستم کا سلسلہ جاری رہا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کفار کے خلاف جہاد کرنے کو فرض کر دیا مسلمانوں پر، اور آیت نازل ہوئی سورہ البقرہ کی کہ تم پر اللہ کی راہ میں قتال فرض کیا گیا ہے جبکہ وہ تمہیں طبعا ناپسند ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں قتل کرنا اب فرض قرار دے دیا گیا ہے، کہ اب تم قتل کر سکتے ہو اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اللہ کی دین کی خاطر، جبکہ تم اصل میں ایسا چاہتے نہیں، طبعاً یعنی نیچر وائز تمہیں قتل و غارت پسند نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی خاطر تمہیں یہ اب کرنا پڑے گا، اب یہ فرض کر دیا گیا تھا۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات، ہم نے اس چیپٹر کے گرینڈ ٹیسٹ کا جو پریکٹس ٹیسٹ ہے اس کا لنک ہم نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے۔ آپ ڈسکرپشن میں جا کر یہ اوپر پہلا لنک ہے پریکٹس گرینڈ ٹیسٹ کو، یہاں پہ جائیں اور سالو کریں اور پریکٹس کریں۔ یہاں سے آپ نے اگر پریکٹس کر لی، آپ کے ایگزامس کے اندر MCQs کے اندر 100% مارکس گارنٹیڈ ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ہمارے فری نوٹس چاہیے، لیکچر، گیسٹ پیپرز، ماڈل پیپرز چاہیے، تو اس پہلی والی لنک پہ کلک کر کے آپ ہمارے چینل کو جوائن ہو جائیں، اور دوسری والی لنک کو کلک کر کے آپ ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے امپورٹنٹ پریمیم، اس کو جوائن ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو ٹیوشنز وغیرہ کے اندر انرول ہونا ہے، کوئی ڈاؤٹ ہے، تو یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر، اس پہ کلک کریں گے آپ ڈائریکٹ واٹس ایپ پہ چلے جائیں گے، اور تمام بکس کے PDF اس والے یہاں پر آخری والے آپ کے پاس گیون ہے، آپ یہاں سے کوئی بھی بک اٹھا سکتے ہیں، آپ کی جو مرضی چاہے، ساری کی ساری کلاسز کا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ سے ریکویسٹ ہے آپ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک بھی کرتے ہیں۔ جہاد ایک عظیم و شان عبادت ہے جس میں مسلمان اپنا مال بھی لگا رہا ہوتا ہے، وقت بھی لگاتا ہے، صلاحیت، طاقت، اپنی جان، ہر چیز کو لگا رہا ہوتا ہے، اور ہر چیز کو جو ہے نا ہر چیز کو داؤ پر لگا دیتا ہے صرف دین اسلام کی بلندی کے لیے، دین اسلام کے لیے خود کو بھی قربان کر دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ سورہ توبہ کی آیت نمبر 20 میں، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے، وہ اللہ کے نزدیک درجے میں زیادہ عظیم ہے اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ کیا کہا جا رہا ہے سورہ توبہ میں؟ کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اپنے مال اور اپنی جان کو اللہ کے لیے خرچ کر دیتے ہیں، وہ اللہ کے نزدیک عظیم لوگ ہیں اور وہی کامیاب ہونے والے لوگ ہیں۔ مجاہد کون ہوتا ہے؟ جو جہاد کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان دے کر اپنے مقصد کی زندگی کی تکمیل کرتے ہیں، یعنی ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خود کو خرچ کر دینا، کیونکہ تو مجاہد وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں خود کو لگا دیتا ہے، کیونکہ اس کی جان کا حقیقی مالک تو اللہ تعالیٰ ہی ہوتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ سے کی آیت ہے، بے شک اللہ نے مومنوں سے خرید دی ہے ان کی جانیں اور ان کے مال، اس کے بدلے کہ ان کے لیے جنت ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو کہا ہے کہ میں نے تم لوگوں کی جانیں اور مال خرید لی ہیں، اور بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا دے رہے ہیں؟ جنت دیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، بس قتل کرتے ہیں اور قتل شہید کیے جاتے ہیں،
اور وہ کون لوگ ہیں مومن، کون لوگ ہیں جو جن سے اللہ تعالیٰ یہ جنت ایکسچینج کرے گا؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کرتے ہیں اور خود بھی قتل ہو جاتے ہیں، یعنی شہید ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا جس نے جہاد کیا اور نہ اس کے بارے میں کوئی ارادہ کیا تو وہ نفاق کی شعبوں میں سے ایک پر مرتا ہے۔ ٹھیک، ملت اسلامیہ کے کسی حصے پر دنیا بھر میں کہیں ظلم ہو رہا ہو تو ان کی مدد کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا، ان سے ہر ممکن تعاون کرنا ہمارا مذہبی ایمانی فریضہ ہے۔ یعنی کہ اب کہا جا رہا ہے کہ صرف ہماری کنٹری نہیں، بہت سی اور اسلامک کنٹریز ہے اس دنیا میں، اگر ان میں سے کسی ایک بھی اسلامک کنٹری پر ظلم، ستم یا کافرانہ قوتیں ان پر غالب آ رہی ہیں تو یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور ہر ممکن کوشش کریں کہ ان کو اس چیز سے رہا کروا سکے۔ ٹھیک ہے، فیڈرل بورڈ کے اینیول ایگزامس کا ڈر ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ تیاری کہاں سے کرنی ہے۔ دوسری بات یہ نہیں پتا کہ ایگزام کے اندر سوال کا جواب لکھنا کیسے ہے، کیسے سینٹینسز کو فارم کرنا ہے، کیسے ہمیں فل کے فل مارکس ملیں۔ تو بھائی گھبرانا کس بات سے، ہماری بیچ اسی پرابلم کو تو سولو کرنے آئی ہے، تو آپ بھی ہمارے بچوں کی طرح 97.8% لا سکتے ہو، 98.27% لا سکتے ہو، فاطمہ کی طرح، اگلی فاطمہ آپ بن سکتے ہو، آپ 505 مارکس لے سکتے ہو آؤٹ آف 520۔ اچھا جی، کیسے؟ ہم آپ کو سکھاتے ہیں کہ ایگزام کے اندر لکھنا کیسے ہوتا ہے، گرینڈ ٹیسٹ پرووائڈ کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، ہمارے پاس ہے پاکستان کی ون آف دا بیسٹ فیکلٹی، آپ کوئی بھی سبجیکٹ لینا چاہیں، آپ کا جو دل کرے آپ سارے سبجیکٹس لیں، صرف اور صرف 3,000 روپے میں پورے سال میں۔ آپ کو ایگزام رائٹنگ میتھڈ دیے جاتے ہیں کہ سوال کا جواب لکھنا کیسے، ڈفرنس والا الگ کوشچن، ڈیفینیشن الگ، ایگزامپل والا الگ، میتھ کے سوالوں کا جواب الگ ہوتا ہے۔ آپ کو ٹاپر بچوں کے نوٹس دیے جاتے ہیں، آپ کو فل بک کے نوٹس، کوشچن آنسرس، لائیو کلاسز کے اندر کون سے پڑھایا جاتا ہے آپ کو، اور ان کی ریکارڈنگز بھی دی جاتی ہیں۔ بھیا اور کیا چاہیے؟ اچھا، اور مزے کی بات، گرینڈ ٹیسٹ سے ہمارا سمجھو پیپر لگتا ہے، یہ ہمارا کیمسٹری کا گرینڈ ٹیسٹ، اس کا سوال نمبر تم نوٹ کرو یہ۔ تو بھیا اس گرینڈ ٹیسٹ میں سے آپ کے 3 سوال لگے ہیں کلاس 9 کے کیمسٹری کے پیپر میں، اس سال جو نئے سلیبس سے ہوا تھا 2025 کے اندر گریڈ 9 کا۔ تو اتنے امپورٹنٹ ہمارے گرینڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں، سارے آپ کو دیے جاتے ہیں۔ تو بھیا دیر کس بات کی، اس نمبر پہ کانٹیکٹ کریں اور ابھی رجسٹر کروائیں۔ یہ ہمارا فرض ہے۔ جیسے کہ آج کل کے غزہ، فلسطین، اس سب میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں ہم ایز اے مسلم کنٹری، پاکستان، ایران، افغانستان، ملیشیا، عرب کنٹریز، ان سب کا فرض ہے فی الحال، اتنی اسٹرانگ پاورفل کنٹریز ہونے کے باوجود بھی یہ لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لوگ غلط کہہ رہے ہیں۔ ان کا فرض ہے کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ سپورٹ کرے، تعاون کرے۔ جہاد کی مختلف اقسام میں اپنی جان، مال اور قلم وغیرہ سے جہاد کرنا شامل ہے۔ جہاد کی کیا کیا ٹائپس ہے؟ جہاد بالنفس، نفس سے جہاد کرنا، جہاد بالمال، اپنے مال سے جہاد کرنا، مال خرچ کرنا، جہاد بالسیف، تلوار سے جہاد کرنا، سیف تلوار کو کہتے ہیں، جہاد بالقلم، اپنے پین کی مدد سے، یعنی کہ پین کی مدد سے جہاد کیسے کہ اپنی قلم سے لکھو اور دنیا کو آگاہ کرو، بیدار کرو۔ جہاد باللسان، لسان زبان کو کہتے ہیں عربی میں، جہاد باللسان، اپنی زبان سے بولو، زبان سے جہاد کرو، زبان سے پروٹیسٹ کرو۔ جہاد بالنفس کیا ہوتا ہے؟ جس میں آپ اپنے نفس کو، اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرتے ہو، آپ اپنی انر ڈیزائر سے لڑ رہے ہوتے ہو، کیونکہ فار ایگزامپل حرام میں بہت پلیجر ہے اور آپ حرام سے خود کو کنٹرول کرتے ہو، خود کو روکتے ہو، یو ویٹ فار حلال، تو دیٹ از جہاد بالنفس۔ ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مجاہدین کو کسی مہم پر روانہ فرماتے تو انہیں نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ لڑائی سے پہلے دشمن کو اس کی دعوت دی جائے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ دعوت قبول کر لے تو ان سے لڑائی نہ کی جائے، اگر اسلام قبول نہ کرے تو ان سے جنگ کی جائے، لیکن جنگ میں بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کا نقصان نہ پہنچایا جائے، مکانوں کو نہ گرایا جائے۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین جو بھی ان کے سپاہی اور جہاد کرنے کے لیے جو بھی نکلتے تھے تو ان کو ہمیشہ نصیحت کرتے تھے کہ لڑائی سے پہلے دشمن کو پہلے دین اسلام کی دعوت دو۔ کیا پتہ اس کے دل میں اسلام کا بیج بو دیا جائے، وہ اسلام کی طرف راغب ہو جائے، اور اگر پھر بھی وہ نہ مانے تو پھر اس سے تم جنگ کر سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، اور اس میں بھی یہ وارننگ دی گئی کہ بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، لوگوں کے گھروں کو نہیں گرایا جائے گا، درختوں اور کھیتوں کو برباد نہیں کیا جائے گا، قیدیوں کو قتل نہیں کرنا ہے، کسی زیرو کو آگ میں نہ ڈالا جائے، یعنی کوئی جانور وغیرہ اس کو آگ میں نہیں ڈالنا، جو ہتھیار ڈال دے، جو سرنڈر کر دے، اس کو قتل نہیں کرنا ہے، عبادت گاہوں کو تو بالکل نقصان نہیں پہنچانا، اور لوٹ مار نہیں مچانا۔ ٹھیک،
2018 میں دہشت گردی کے خلاف علماء کرام نے پیغام پاکستان کے نام سے کتابی شکل میں ایک متفقہ فتویٰ جاری کیا جس پر 1800 سے زائد علماء کرام کی دستخط ہے۔ 2018 میں پاکستان میں ایک بک ہمارے علماء کی طرف سے لکھی گئی پیغام پاکستان، جس میں انہوں نے ایک فتویٰ جاری کیا اور 1800 سے زیادہ جو عالم دین ہیں انہوں نے اس پر سائن کیا، اپروو کیا اس فتوے کو۔ اس فتوے کو کتابی شکل میں ادارہ تحقیقات اسلامی اسلام آباد نے شائع کیا تھا۔ اس فتوے کا اجرا اسلام آباد میں منعقدہ ایک کانفرنس میں ہوا، یعنی کہ یہ جو فتویٰ تھا اس کو پھر اسلام آباد کے کانفرنس میں ریویل کیا گیا۔ اس فتوے میں دہشت گردی، خون ریزی، خودکش حملہ اور ریاست کے خلاف مسلح جدوجہاد کو خواہ وہ کسی نام یا مقصد سے وہ حرام قرار دیا گیا ہے اور ان چیزوں سے کیسے نمٹا جائے اس حوالے سے علماء کرام کی تجاویز بھی شامل۔ یعنی کہ جو فتویٰ دیا گیا وہ کس چیز کے بارے میں تھا کہ دہشت گردی، خون ریزی یعنی کہ قتل و غارت کرنا، خودکش حملے اور ریاست کے خلاف کوئی بھی جہاد آپ کر رہے ہو کسی بھی مقصد سے ریلیٹڈ، یہ حرام ہے۔ یعنی آپ اپنی مسلم ریاست کے خلاف کبھی بھی جنگ کا اعلان نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو جنگ کرنی ہے تو مخالف طاقتوں سے کرو، لیکن اپنے اسلامک ریاست سے آپ کبھی جنگ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو بھی جائے آپ کی ریاست میں تو اس کو کیسے ڈیل کرنا اس کے بارے میں بھی آپ نے تربیت دی۔ فتوے کی اہمیت کی بھی یہ کافی ہے کہ اس کو تمام مسالک کے علماء و مفتیان کرام کی بڑی تعداد میں متفقہ طور پر منظور، یعنی کہ یہ جو فتویٰ جاری ہوا تھا یہ ایک بینیفیشل فتویٰ تھا اور اس کا پروف یہ کہ 1800 سے زیادہ علماء نے اس پر سائن کیا، اور وہ شیعہ بھی تھے، وہ سنی بھی تھے، وہ دیوبندی بھی تھے، وہ ہری پگڑی والے بھی تھے، وہ ہر سیکٹ کے مفتی اور علماء تھے۔ یعنی کہ یہ ایک ایسا فتویٰ تھا جس پہ سب نے اگری کیا، ٹھیک ہے؟ علماء کرام کے موجودہ قومی بیانیہ کی حیثیت اختیار کر جانے والے اس فتوے میں یہ بات کہی گئی کہ جہاد صرف ریاست کا حق ہے، ریاست کے اندر ریاست بنانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، ریاست کی اجازت کے بغیر کوئی جہاد نہیں کر سکتا۔ اس فتوے کا جو ایک بیسک جو سٹیٹمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ آپ جو ہے نا کبھی بھی اپنی ریاست کے خلاف جہاد نہیں کر سکتے۔ جہاد ریاست کا حق ہے، حکومت ریاست جب وہ اعلان کرے تب جہاد کیا جا سکتا ہے، لیکن ریاست کے اندر ریاست کبھی نہیں بن سکتی ہے، کیونکہ آپ کو ایٹ دی اینڈ جو آپ کا جو پوری ایک ریاست ہے آپ اس کے خلاف کیسے جنگ کر سکتے ہو؟ وہ ریاست آپ کو پروٹیکٹ کر رہی ہے، آپ جو آپ کو پروٹیکٹ کر رہے اس کے خلاف آپ جنگ کر کے کیا کرو گے؟ اپنا ہی نقصان کرو گے، ٹھیک ہے؟ اس بات پر عمل درآمد کو یقین بنانے کی ضرورت ہے۔ اس فتوے کے بعد اس قسم کے تمام فتاوی جن سے دہشت گردوں کو پشت پناہی یا نظریات کو تقویت ملتی ہو ان سب کو ختم کرنا بھی ضروری ہے۔ ایسے افراد یا جماعتیں جو اس کام میں ملوث رہی ہیں ان کو قومی دہارے میں لانے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اب اس میں کیا باتیں کی جا رہی ہیں کہ یہ فتویٰ اس سے جاری کیا گیا تاکہ جو ملک کے اندر جو کانفلکٹس پیدا ہو رہے ہیں، جو دہشت گردیاں ہو رہی ہیں، اس کو کنٹرول کیا جا سکے۔ فساد فی الارض یعنی دہشت گردی بہت بڑا گناہ اور جرم ہے۔ فساد فی الارض یعنی زمین میں فساد یعنی دہشت گردی ایک بہت بڑا گناہ ہے، جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین پر فساد پھیلانے والوں کو بالکل بھی پسند نہیں فرماتے، ٹھیک ہے؟ اور جو لوگ معصوم لوگوں کی جان لیتے ہیں اور اپنے زبردستی ان پر دھوس جماتے ہیں اور دہشت گردیاں مچاتے ہیں اور خود سے لاز بنا رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو ریاست سے اونچا سمجھ رہے ہوتے ہیں، ایسے لوگ دہشت گرد ہو، ٹھیک ہے؟ جو ریاست کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو ہمیشہ اگنور کرے، وائلیٹ کرے، تباہ و برباد کرے، وہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ وہ دہشت گرد ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اسلام کی تعلیمات سے آشنا نہیں ہوتے، یعنی کہ ان کو اپنا آپ بہت اسلامک لگتا ہے، بٹ ایٹ دی بیک آف دا اینڈ ان کو کچھ بھی نہیں پتا، یہ اپنی ریاست کے اگینسٹ جا رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اگینسٹ جا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ریاست کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ دشمن کے مقابلے اپنی قوتیں تیار رکھے ہمیشہ، اور اپنے اہل اسلام یعنی اسلامک لوگوں کی جان، مال، عزت اور آبرو کی ہمیشہ حفاظت کرے۔ درست جواب کے انتخاب۔ جہاد کا مقصد ہے امن کا قیام۔ جہاد فرض ہوا مدینہ میں 2018 میں۔ پیغام پاکستان لکھی گئی۔ جہاد بالسیف کا مقصد ہے زمین سے فساد فی الارض دور کرنا۔ جہاد باللسان ہوتا ہے
قلم کے ذریعے سے، تلوار سے، یہ غلط ہے. جہاد باللسان زبان سے کیے والے جہاد پہ کہتے ہیں، قلم کی نہیں، زبان آئے گا نا. ٹھیک ہے. اور جہاد بالسیف تلوار والے کو کہتے ہیں. آپشن غلط نکل گیا. قرآن و سنت کی روشنی میں جہاد فی سبیل اللہ کی ضرورت و اہمیت بیان ہے. جہاد کی کیا ضرورت ہے وہ جو ہم نے حدیث پڑھی اس کے تھرو بتانا. جہاد کی فضیلت پر ایک حدیث مبارکہ لکھیں. جہاد کی ایک فضیلت یہ سنتا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے جو لوگ جہاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت کا وعدہ ان سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پیغام پاکستان کے بارے میں لکھے. پیغام پاکستان کون سی بک تھی، اس میں کیا تھا، کب شائع ہوئی، یہ چیزیں لکھی ہیں. تفصیلی جواب اسلام کی تصور جہاد پر جامع نوٹ. جہاد یہ جتنا بھی چیپٹر تھا اس کو پورا سمرائز کر دیں. ٹھیک ہے بچوں.